مجلس نے جو جو دعائیں کہی ہیں پروردگار ان ساری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور پروردگار دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو پروردگار نیست و نابود فرما، اور مؤمنین جہاں جہاں بسیں ان کے جان مال عزت آبرو کی پروردگار حفاظت فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اردو ہی میں ہے مجلس، مشہور و معروف۔ میں اصل میں کچھ اور، میں نے 12ویں امام سے متعلق تیاری کی تھی، بانی مجلس نے جیسے پہنچا ہوں تو کہا کہ اس حدیث سے متعلق جو مشہور حدیث ہے، البتہ بعض نے اس کو لکھا یہ حدیث قدسی ہے، اور میں نے اس پہ بہت مجالس پڑھی ہیں، میرے خیال میں 5 یا 10 بھی پڑھا ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے اس وقت، کہ سرور کائنات فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عرش کے ایک طرف لکھا ہوا دیکھا، یعنی خالق نے عرش کی ایک طرف لکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین مصباح الہدی، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، لیمپ کو، چراغ ہدایت ہے، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ، چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے۔ حضرات گرامی، کشتی نجات بہت مشہور ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ 6 یا 7 منزلہ یہ کشتی تھی، اور بہت طویل تھی، آپ کی سیما بارگاہ سے بھی بڑی تھی، بہت بڑی تھی، اور اس میں یعنی میں نے صرف اس کو ایک ڈائریکشن بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ بہت بڑا، یعنی بہت بڑا، یہ پہلا پانی کا جہاز جناب نوح علیہ السلام نے بنایا، اور یہ ایک دن میں نہیں بنا، کئی برسوں میں بنایا، اور اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا اور کہا کہ آپ سب کو بتا دیجئے کہ ایک میں نے اتنا عرصہ تبلیغ کی۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، قرآن کریم میں آپ کی بد دعا کا ذکر ہے کہ رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے، کوئی کافر زندہ نہ رہے۔ کیوں؟ سوائے کافر کے یہ کافر پیدا ہی نہیں کرتے، جو ایمان لاتا بھی اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اسے بہکا دیتے ہیں، مجھ سے دور کر دیتے ہیں، تو پروردگارہ تو کیا کرے ان سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے سب کو برباد کر دیا ہم نے، اور پھر جو جناب آدم کی نسل میں باقی رہے وہ وہی باقی رہے جو نوح کی نسل ہے، اس لیے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی جب آج جو نسل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ وہی ہے جو جناب نوح علیہ السلام کی، باقی سب سیلاب میں ڈوب کے مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح آپ کیا کیجئے، ایک کشتی بنائیے، ایک سفینہ بنائیے۔ اب یہ کشتی تو ہم کہہ رہے ہیں، تو اب سفینہ جو ہے وہ اور ہے، یعنی جیسے پانی کا آرک، یعنی یہ عام نہیں ہے، آپ بنائیے کشتی نجات، بہت بڑی کشتی۔ تو کہا پروردگارہ کیسے؟ کہا یہیں پہ مسجد کوفہ میں جہاں رہتے تھے، جب آپ جائیں گے نا تو مسجد کوفہ کے صحن میں ایک جگہ پہ پانی کا وہ حصہ بنا ہے، وہاں پہ سے ففارت تنور، اللہ کہتا ہے زمین سے آب ابلنے لگا، اوپر سے بارش ہونے لگی اور زمین سے آب ابلنے لگا، وہیں کشتی بنائی تھی، اور وہیں سے ایک مرتبہ دیکھیں مسجد سے جو کشتی بنے، تو اس کا مطلب ہے پھر مسجد ہی سے حسین بھی ملنے چاہیے۔ تو تلاش کریں نا کہ جب کوئی نبی سجدے میں ہو پشپ حسین ہو۔ تو عزیزان گرامی اب جو پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ تو اب جناب نوح علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی نجات بنانا شروع کی، تعمیر کی، مدتیں بنائیں، لکڑیوں پہ لکڑیاں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک کشتی بنتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کشتی بنی، اور ایک بہت بڑی کشتی بنی، کئی منزلہ، اور سب لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کو مان لو، اور ایک سیلاب آئے گا سب ڈوب جاؤ گے، تو اور سوائے اس کے کہ جو میری اس کشتی میں سوار ہوگا، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، من رکبہا نجا۔ رسول خدا کی حدیث ہے نا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے،
من رکبہا نجا، جو بھی اس پہ سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو بھی اس سے دور ہوا وہ غرق بھی ہوا اور برباد بھی ہوا۔ ہوا تو اب یہاں اذان گرامی سارا مجمع کی توجہ رہے، تو اب یہاں جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کیا کیا، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بار بار دعوت دی، بار بار بلایا، چلو کشتی پہ سوار ہو جاؤ، چلو، اگر مجمع کی توجہ رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جنگل گئے اور سارے جانوروں کو ایک مرتبہ اعلان کیا کہ بھئی ایک سیلاب آنے والا ہے، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا آ جائے، مثنا، قرآن کریم میں ہے نا کہ مثنا یعنی دو دو جوڑا ہے، یعنی جانور جو دو دو یعنی ٹوز میں آ جائے، سارے ایک ایک جوڑا ہر جانور کا آ جائے، اور کشتی پہ پرندوں کا، جانوروں کا، کیونکہ اتنے مدتوں تک سیلاب رہے گا، اور سب آ جائیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو کشتی پہ سوار ہوں گے جانور وہ بچ جائیں گے، باقی وہ ختم ہو جائیں گے، پھر انہی کی نسل سے سارے جانور چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جانوروں سے جناب نوح نے کہا سارے جانور آ گئے، توجہ فرما رہے ہیں جانے گے، جانوروں کو صرف ایک مرتبہ فرمایا جناب نوح علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ دعوت دی، ایک مرتبہ آپ نے دعوت دی کہ بھئی سب کا ایک ایک جوڑا آ جائے، آ گئے، اور انسانوں کو اتنی مرتبہ بلایا پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب پتہ چلا یہ جو اللہ فرما رہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو جگہ جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں، مویشیوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ان سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہو کے ایک مرتبہ نبی کی آواز پہ لبیک کہا، اور اگر کوئی نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے تو مانو جانوروں سے بدتر ہے۔ کوئی بھی نبی بلائے، اور اگر چھوٹے نبی بلائیں تو گناہ، اور اگر سب سے بڑے نبی نے بلایا ہو، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے، تو حضرت گرامی اگر کوئی بڑا نبی بلائے اور پھر بھی لوگ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، میں احد کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی جنرل بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، میں کلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی نبی بلائیں، لازمی نہیں ہے کہ کوئی آپ جنگ ہی سوچنے لگ جائیں۔ تو عزیزان گرامی اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک یہ نا کشتی کو تیار کیا، اور کہا کہ سارے کے سارے کشتی پہ آ جائیں، جو آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اب اگر رسول خدا کہیں کہ میں نے عرش کے ایک طرف لکھا دکھا ان الحسین مصباح الہدا، اب یہ مصباح الہدا کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ، چراغ ہدایت کہا مولا حسین علیہ السلام۔ اب اس کی میں سادہ سی مثال دوں گا، اگر آپ سرنگ سمجھتے نا، غار میں کیو چلے جاتے نا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اندر اندھیرا ہوتا ہے، تو انسان کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، یہ دنیا تاریک ہوتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے۔ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ساری تاریکی، جیسے جناب نوح علیہ السلام کی ایک کشتی تھی جس نے بچایا، امام حسین کی بس ایک کربلا ہے جس نے سارے انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ دیکھیں کربلا سے پہلے انسان کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کربلا کے بعد بس صرف دو ہی آپشن، یا حسینی بنو پھر یہ، نہیں تو خود بخود یزیدی ہو جاؤ گے، جو حسینی نہیں بنے گا وہ یزیدی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی اب انسان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ چلے میں سوچ کے بتاؤں گا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مثال کے طور پہ سوچوں گا، اس میں پھر پرکھوں گا، نہیں، حسین ابن علی اتنے روشن ہیں
کہ جو حسین کو نہ مانے پھر اس پہ بے شمار ہے۔ حضرت گرامی حسین ابن علی علیہ السلام بہت روشن ہے کہ کربلا کے بعد پھر آپ کے لیے بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، اب یہاں پہ الفاظ کیا کہ عرش پہ لکھا، میں پتہ نہیں کیسے پیش کروں اس کو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فاطمہ بضعۃ رسول اللہ، اور بعض جگہ پہ فاطمہ امۃ اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز خاص ہیں، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مرحوم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب مرحوم فرماتے تھے، یہ دیگر بزرگان ہمارے پاکستان کے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی دشمن اہل بیت اللہ نہ کرے جنت کے دروازے پہ پہنچ بھی گیا تو اندر نہیں جائے گا، وہ وہاں جا کے رونے لگے گا کہ یہ جنت نہیں ہے، شیعوں کا امام کوٹ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ امام کوٹ یہ پنجابی میں نے کہا ہے، یعنی امام بارگاہ۔ تو عزیزان گرامی وہ کیونکہ وہ پنجابی تھے، وہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شیعہ دا امام، یعنی انہوں نے اپنے کہا کہ یہ شیعوں کا امام کوٹ لگ رہا ہے، یہ کوئی جنت نہیں لگ رہی یہاں پہ، اللہ نے وہی سب کچھ لکھ دیا جو شیعہ لکھتے تھے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ عزیزان گرامی جب آپ جنت کے بھی پہنچیں گے تو بغیر حسن حسین علیہ السلام کے ان کی غلامی کے جنت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی دوبارہ آئیے ذرا سن لیجئے، بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل تاریکی میں ہو، ایک سرنگ میں چلے جائیں، بعض کا انگلش میں کہتے ہیں کہ the light of the end of the tunnel، اینڈ آف دا ٹنل آپ کو نا لائٹ نظر آتی ہے، پھر آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جتنا مرضی اندھیرا ہو آخر میں روشنی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اگر میں جتنا بھی ہمت کر کے ٹنل کو پار کر لوں تو آخر میں روشنی مل جائے گی۔ وہ جو اینڈ آف دا ٹنل لائٹ ہے، نام ہے حسین ابن علی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی ہماری زندگیاں تاریک ہوتی ہیں۔ آج ایبسین فائلز نکلنے کے بعد انسان افسردہ ہیں، یقین مانیے اگر حوصلہ ہے تو حسینیوں کا۔ بھئی یہ آج لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ایسے ایسے کردار ہیں، ایسے ایسے سیاستدان ہیں، ہم انہیں کیا سمجھ رہے تھے، یہ کیا نکلے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تمہیں تو آج انکشاف ہوا ہے کہ تمہارے حکمران کیسے، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے جیسے بنو امیہ قبروں سے اٹھ کے واپس آ گئے۔ یہ لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ میری اصطلاحات ٹرمینالوجی واضح ہو رہی ہے، قبروں سے اٹھ کے آ جانا۔ تو عزیزان گرامی آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد، دیکھیں میں اب یہ چند افراد پہنچیں گے، بزرگ پہنچ جائیں گے، نوجوانوں کو مجھے نہیں معلوم یہ میری بات پہنچے یا نہ پہنچے۔ آج آپ کو پتہ ہے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں، کربلا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچے کو تیر مار دیا، تم لوگ شیعوں نے اتنا ایگزیجریٹ کر دیا، اتنا زیادہ مبالغہ رائے سے کام لیتے ہو۔ عزیزان گرامی جس چیز کا انکار بے کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ اور کیریکٹر لیس ہو؟ تو عزیزان گرامی آج مسلمانوں کا کردار بتا رہا، جن کے بچے ایسے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی آج پاکستان میں نا ایک میں یقین میں ایوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کی سیاست پہ نہ بولوں، چرلائی امام بارگاہ کے پس منظر میں نہ بولوں، کیونکہ مجھے جانا پھر پاکستان۔ میں آپ کو بولتا نا وہ اردو کا محاورہ، مردہ جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے، شاید اس نہ سنی ہو، یہاں کے بچوں نے نہیں سنی ہوگی، محاورہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، تو اب میں بولنا نہیں چاہ رہا اس پہ، لیکن وہ کہ نہیں، دہشت گردوں کو کوئی مذہب و مسلک نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسے اٹھاؤ، قبر سے اٹھاؤ، بتا دوں کون سے مسلک کا تھا، جو پہنچ رہے وہ جیتے رہے، وہ سلامت رہے جو پہنچ گئے۔ بے ان سے پوچھ لو تمہارا دین ہے یا نہیں، تمہارا کوئی مسلک تھا یا نہیں تھا، تم کوئی نمازیں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے۔ عزیزان گرامی یعنی یہ جو آج ہمارے پہ جب باری آتی ہے تو فوراً سب کے سب شور مچانے لگتے ہیں، نہیں ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ بھئی سہولت کار تو پکڑے گئے چار، انہی سے پوچھ لو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا میں زیادہ سخت نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو کیمرے میں نہیں آ رہے ہیں،
میں پاکستان میں بھی لحاظ نہیں کرتا ہوں، میرے اچھے خاصے مسائل ہیں، لیکن عزیزان گرامی اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ پھر گھما پھرا کے کہتے ہیں نہیں آپ لوگ خاموش رہیں۔ جنازے بھی انہوں نے اکٹھے نہیں ہونے دی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں انہوں نے جنازے یونائٹڈ نہیں ہونے دیے، نہیں الگ الگ پڑھ لیں، کوئی ان کا جنازہ وہاں بھیج دو، ان کا وہاں۔ عزیزان گرامی جو کچھ کر لو، لیکن ہمیشہ دہشت گرد بے نقاب ہی ہوتا۔ کتنے لوگوں نے کوشش کی، نہیں وہ فلاں صحابی کے بیٹے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عمر ابن سعد کا نام سن رکھا؟ کربلا میں سپہ سالار تھا یزیدی لشکر کا، تو وہ ہمارے میں کہتے ہیں اس پہ لعنت نہیں کریں حضرت عمر ابن سعد، کیونکہ امام بخاری نے ان سے روایت کی وہ صحابی کے بیٹے تھے۔ بھائی صحابی کا مقام کیا ہے، کیوں ہے؟ کہ بھئی نبی کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو صحابی، اور یہ صحابی بھی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا ہے۔ ایک صحابی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے کو مار دیا۔ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ لعنت نہیں کر سکتے، کیوں؟ صحابی کا بیٹا ہے۔ بھائی نبی کے بیٹے جو پہنچ رہے ہیں، میں سخت جملہ کہہ گیا، بہت سے خاموش ہو گئے ہیں، نبی کے بیٹے کو بھی مار دے صحابی کا بیٹا، تب بھی رضی اللہ۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسین نے کیوں فرمایا تھا اذا بلعت الامت برائم مثل یزید فعلی الاسلام الصلاۃ۔ اگر امت کا پیشوا، امت کا لیڈر، امت کا حکمران، گورنر، لیڈر یا بادشاہ، خلیفہ یزید ہو تو سب سے پہلے اسلام کو خدا حافظ میں کہوں۔ جو جیئیں سلامت رہیں۔ کوئی والد اپنے بچوں کو ٹرین کر کے لے کے آئے ہیں، بالکل پاکستان کی یادیں تازہ ہو۔ تو عزیزان گرامی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سے میرے ساتھ دے دیجیے گا، یہ 15-20 منٹ، اس کے بعد پھر مسائل مجھے انہوں نے جو بتائے ہیں تفصیل سے مجھے پڑھنا ہے، مجھے کم از کم 15-20 منٹ چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جناب بہت زیادہ کیا کیا جاتا ہے کہ اب یہ دیکھیں آپ، یعنی میں کیسے اس کو فٹ کروں کہ وہاں امریکہ میں کیا کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ صدر ہیں، اچھا وہ تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا تھا، صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا تھا، جب کرتوت کھلنے لگے تو یہ یہاں سے کورٹ سے بلاک کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ جو پوری دنیا میں علم بردار تھے، کورٹ کچہری سب کچھ، آج وہاں پہ ایسے ایسے کیس نکل رہے ہیں کہ پوری ان کے اپنے لوگ تھو تھو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ملینز کے حساب سے لوگ نکل رہے ہیں، اور مجھے مارک مائی ورڈز، انگلش میں کہتے ہیں نا کہ میرے الفاظ مارک مائی ورڈز، دس ول بی دا بگننگ آف دی امریکن سول وار۔ آن ریکارڈ کہہ کے جا رہا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ یاد رکھیے گا یہی باقاعدہ سول وار کے اندر تبدیل ہو جائے گی جب یہ اور زیادہ کھلیں گے معاملات۔ ابھی تو صرف 3 ملین پیجز لیک ہوئے ہیں، ابھی تو ملینز باقی ہیں، ابھی تو کتنوں کے کرتوت کھلنا باقی ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، امریکی عوام کو سلام ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کافر ہوں، منکر خدا ہوں، خود گنہگار ہوں، لیکن ہمیں حکمران ظالم گنہگار نہیں چاہیے۔ جو پہنچ گئے ان پہ سلام، جو پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں گنہگار حکمران نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ان سے جا کے پوچھے تم گنہگار نہیں ہو، ہیں، لیکن ہمیں گنہگار پریزیڈنٹ نہیں چاہیے۔ او مسلمانوں، کافروں سے ہی سبق لے لو۔ اگر مسلمان اپنا حکمران معصوم نہیں بنا سکتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو کم از کم کوئی بے گناہ تو تلاش کرو۔ اگر کسی علی حسن و حسین کو نہیں مان سکتے، کسی مالکی اشتری کو لے آؤ۔ جیے میرے جملے پہنچ رہے ہیں، کسی سلمان فارسی ہی کو لے آؤ، لازمی تو نہیں کہ کوئی گنہگار ہی آئے۔ اب ایک کرائیٹیریا کیا بنا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو پتہ نہیں آپ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ خدا را یہیں رہیے گا، ہم القائم میں بیٹھے ہیں اس وقت اسلامی مملکہ کے اندر، یہیں رہیے گا۔ میں آپ لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہوں کہ اگر آپ کہیں اور چلے جائیں روحانی لحاظ سے نہیں، یعنی مثال کے طور پہ قرآن کریم میں کہیں ممکن ہے کہ اللہ کسی مشرک
سابق مشرک سے اللہ کہے کافر، شرابی، ساری برائیاں ہوں، اور اللہ کہے اگر کوئی نبی ہوتا تو یہی ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کہے اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جا میں نے پچھلے گناہ معاف کیے. لیکن یہ نہیں ہوتا، اللہ کہے اب تجھے نبی بنا دوں گا. عدل الہی کے خلاف ہے. اب سمجھ میں آیا ہمارے اصول دین میں عدل کیوں؟ توجہ، ہمارے اصول دین میں عدل، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. ہمارے اصول دین میں عدل ہے. ممکن ہے اللہ کی عدالت کے خلاف ایک سے ایک معصوم بیٹھا ہو، آپ لوگ تو پریشان نہیں ہوگا. بھائی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اسلام میں بدل گیا کیا؟ یہاں سے اہل سنت پوچھ کر گئے آیا ہے یہ عقیدہ یا نہیں ہے کہ سارے ہیں رضی اللہ عنہم سوائے علی بن ابی طالب کے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرم اللہ وجہہ، ان کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا. پوچھئے کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سارے کے سارے صحابہ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے دیکھو گے تو بتوں کی پوجا کرتے نظر آئیں گے، بتوں کو سجدے کرتے نظر آئیں گے. علی پہ کرم یہ ہے اللہ کا کہ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. ایک ایسا موحد موجود ہو اسے چھوڑ کر کے پیغمبر کسی اور سے متعلق کہہ سکتے ہیں؟ میرے بعد اگر کوئی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ دیکھیں یہ جو حدیث نبوی ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا، تو وہ علی علیہ السلام ہوتے. عزیزان گرامی دیکھیں مسلمانوں میں ایک فیشن چل گیا کہ جو بھی مولا سے متعلق کوئی حدیث ہوتی ہے وہ چرا کے کسی نہ کسی کو. اتنی تو بے دردی سے لوگ شادی کے کارڈ نہیں بانٹتے جتنی بے دردی سے مولا کے القاب بانٹے گئے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ اتنی بے دردی سے مولا کہ یہ لقب تم رکھ لو، یہ تم سارے القاب بانٹ دی. کچھ لوگ یہ کہیں مجھے نہیں چاہیے. ارے بھئی اتنا بہترین لقب ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ شیر خدا کسی کو دیا، انہوں نے کہا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اتنا پیارا لقب ہے، ہم بانٹ رہے ہیں تو تمہیں مل جائے گا. وہ ہماری حکومت ہے، بانٹ لیں گے آپس میں. علی کو کہا بھئی بن کے کون دکھائے گا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. جینا پڑے گا، مرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا. بدبخت آدمی تو مروانے کے چکر میں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ بھئی کیا جب یہ القاب بانٹ رہے تھے، کہا بھئی نہیں یہ نہیں چاہیے لقب. کیا نام نہیں لے سکتا ہوں، ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا. کہ بھئی یہ کل پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گا، 39 دن گزر کے تمہارا نام پیش کروں. کب مروانا ہے؟ 3 دفعہ ہو کے آ چکا ہوں. تم نے نہیں دیکھا کتنے پہلوان، کتنے بڑے بڑے قداور پہلوان ہیں وہاں خیبر. عزیزان گرامی میں اتنا ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام. خدا کی قسم مولا امیر کے القاب کو اتنی بے دردی سے بانٹا گیا. ہر آدمی امیر المومنین بن گیا. اتنی بے دردی سے بانٹا گیا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے کہا مجھے بھی امیر المومنین کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ نہیں میں پہنچا نہیں پا. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا مجھے بھی امیر المومنین کہو. 2-3 دفعہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میرا حق تو بنتا ہے. بھئی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں اب کیسے اس کو حل کروں آپ لوگوں کے لیے. آپ نے سر سید احمد خان کا نام سن رکھا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے فاؤنڈر تھے، بہت بڑے ایک انٹلیکچوئل. تو سر سید احمد خان، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ، کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ سید ہیں تو یہ لگتا ہے یہ شیعہ. انہوں نے کہا نہیں یہ سنی سید ہیں. وہ سنی سید تھے بیچارے. تو انہیں گالیاں پڑ رہی تھی سید ہونے کی وجہ سے. انہوں نے کہا بھی امتحان لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو کسے ووٹ دیتے؟ سمجھ گیا؟ انہوں نے کہا پتہ چل جائے گا ابھی یہ کس کو ووٹ دیتا ہے، شیعہ ہے یا نہیں. انہوں نے کہا میں خود ہی وہاں کینڈیڈیٹ ہوتا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی مجھے اندر کروا کے دم لیں گے. پوائنٹ لیا میرا؟
مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں، میری بات پہنچ گئی؟ عزیزان گرامی، سر سید احمد خان سے پوچھا کہ آپ اگر سقیفہ میں ہوتے کسے ووٹ دیتے؟ اس کو یا امیر علی بن طالب، کس کو ووٹ دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا۔ یعنی وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے اتنا معیار گرا دیا گیا تھا، میں تو خود ہی الیکشن میں کھڑا ہوا ہوتا۔ عزیزان گرامی، خدا را امیر المؤمنین کے مقابلے میں کسی کو نہ آنے دیجیے۔ ولایت امیر المؤمنین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہمیں بار بار کیوں مارتے، کیوں دھمکاتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی ولایت پہ سمجھوتا کر لیا جائے؟ یہ کیوں یہ مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں؟ پہلے کہتے تھے ان کی تو مسجدیں ہی نہیں ہوتی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب انہوں نے اعلان کیا بھئی تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی، شیعہ تھے، اب وہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اوہو غلط ٹائم پہ کیا، یہ ایک رات پہلے وہ کر دے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مینٹیلٹی کیا ہے۔ اچھا، یہ مسجدوں میں جا کے مارنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کے مولا کو بھی مسجد میں شہید کیا گیا تھا، انہیں ضربت لگی کہاں؟ مسجد میں۔ تو اب پتہ چلا عبد الرحمن ابن ملجم کی کوئی آل اولاد باقی ہے؟ وہ ان کے بھی جیسے ہم اہل بیت کے ماننے والے باقی ہیں، کوئی عبد الرحمن ابن ملجم کا بھی ماننے والا باقی ہے۔ یہ جو خوارج کے ماننے والے ہیں وہ مسجدوں میں آ کے حملے کرتے ہیں، اگر میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سارے ماحول میں اگر آپ کے لیے، وہ کسی شاعر نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو۔ ہاں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کیا ہوگا عزیزان گرامی اگر کربلا نہ ہو، حسین ابن علی نہ ہو، تو ہر آدمی پھر مجرم و قاتل نظر آئے گا۔ یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ آج لوگ مؤمن ہیں، متقی ہیں، یقین پہ ہیں، ایمان پہ ہیں۔ یہ جو کچھ ہے کربلا کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی، اگر کربلا نہ ہوتی، یہ جو چراغ ہدایت ہیں، میں اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چراغ ہدایت کیسے ہیں مولا حسین۔ ہر دور میں بڑے بڑے ظالم اٹھتے ہیں، لیکن ہر دور میں عزاداری بتاتی ہے کہ حسین حسین۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ وسفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے نحن کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے تیز رفتار۔ میرے جملے پہنچ رہے جانے گی نا؟ ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے تیز رفتار ہے کہ اگر زیادہ پریشان ہو تو پھر ہمارے جد سے توسل کرنا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین سے توسل انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کے اندر بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے، عزیزان گرامی ہر دور میں اگر گنہگاروں کے لیے کسی امید کو دیکھنا ہو تو امید کا نام بہت بڑا۔ میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ایک استاد قوم مقدس کے، خدا انہیں لمبی زندگی عنایت فرمائے، آیت اللہ تہرانی کا بھی مجھے تو یہی ہے کہ زندہ ہے، پتہ نہیں، اس وقت اتنے بزرگ تھے۔ انہوں نے واقعہ سنایا، کہا کہ ایک آدمی گنہگار تھا، کسی عالم کے پاس گیا، میں نے ایسے سے گناہ کر دیا۔ انہوں نے کہا نکل جاؤ میری بزم سے، ایسا نہ ہو تیرا عذاب میرے پہ بھی آ جائے۔ اس کو نکال دیا۔ حرم جاؤں، وہ حرم جاتے میں شرمانے لگا، تو شہر سے باہر چلا گیا۔ باہر جانے کے بعد بالکل مایوس رونے لگا۔ اچھا، اب زیادہ رونے کی عادت ہوتی ہے نا جن لوگوں کو، تو آپ کو پتہ ہے جب شیعہ زیادہ روتے ہیں تو کہتے ہیں یا حسین۔ اب وہ کئی دن تک بھوکا پیاسا رہا، بالکل لاچار ہو گیا، گر گیا، تو اب زیادہ جب رونے لگا بالکل لاچار ہو گیا تو اس کے منہ سے نکلا یا حسین۔ اس نے اچانک محسوس کیا کہ نور سا اس کے سامنے منور مجسم ہو کے سامنے آیا، سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کون ہیں جب مجھے سب نے نکال دیا، مجھے اتنے بڑے بڑے علماء نے رد کر دیا، میں ایک مرجع کے پاس گیا، انہوں نے میرے پہ لعنت کر کے مجھے نکال دیا، آپ کون ہیں جس نے مجھے قبول کر لیا؟ کہا تو نے کسے بلایا تھا؟ کہا میں نے تو مولا حسین کو پکارا تھا۔ کہا وہ حسین میں ہوں۔ کہا مجھے کوئی پکارے نا میں اسے رد نہیں کرتا۔ کہا تم نے پکارا تھا؟ کہا ہاں مولا میں نے پکارا تھا۔ کہا مولا آپ تو جانتے میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، آپ نے کیوں پھر زحمت کی آنے کی؟ کہا مجھے کوئی بلائے، مجھے تو حر نے بلا لیا تھا۔
تو میں رد نہیں کرتا، میں آ جاتا ہوں، کہا میں نے قبول کر لیا. کہا کہ مولا مجھے ان مرجع نے کہا امام زمانہ تیرے پہ لعنت کریں گے، تو نے ایسا گناہ کیا. تو ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی میرے بیٹے مہدی. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام زمانہ تشریف لے آئے، میں نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، اٹھ کے بیٹھا سلام کیا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں. کہا کہ ابھی بات نہ کر، میرے جد کی پہلے میں بات سن لوں. کہا کہ بیٹا آپ آئے ہیں، اگر میں اس کی شفاعت کر دوں تو قبول کیجئے گا. کہا ہے میرے جد ہے میرے دادا، آپ کی بات کو تو کبھی رسول خدا نے نہیں منع کیا، آپ کی بات کو مولا علی نے، ہمارے جد دادا علی نے منع نہیں کیا، جناب سیدہ نے کبھی منع نہیں کیا، اللہ کبھی منع نہیں کرتا، میں کیسے منع کر سکتا ہوں. کہا اس کا جو بھی گناہ ہے میں نے معاف کر دیا ہے، آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا. عزیزان گرامی اس کو ضمانت دی. اب وہ اس نے آ کے ایک ایک کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں اب کیسے آپ کے سامنے پڑھوں. آج میں اب اگر تفصیل میں جانا چاہتا تھا لیکن میں باریکی میں زیادہ نہیں جاؤں گا. یہ دیکھیے گا، یاد رکھے پوری دنیا میں اگر کوئی ایک امید ہیں تو وہ حسین ابن علی ہے. عزیزان گرامی بڑے بڑے لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں تو ان کے لیے امید مولا حسین ہے. میں ایک واقعہ جلدی سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں مصائب پہ آؤں گا. میرے بھائی نے کہا تھا کہ مولا حسین کے جناب سکینہ کے ساتھ جو مصائب ہیں وہ پیش کر دیجئے گا. ہمارے حوزہ علمیہ قم کے جو بانی ہیں وہ ہیں شیخ عبد الکریم حائری یزدی. حائری یعنی حرم حسین، امام حسین کے حائر کی جو نماز پڑھا وہاں، ان سے حائری کہا جاتا ہے. نجف کربلا کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے عراق میں حوضے کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد علماء قم نے ان سے کہا کہ آخری زمانے میں قم میں حوضہ ہوگا، قم میں تو حوضہ ہے نہیں. تو انہوں نے یہ اب سے تقریباً 100 برس پہلے، 100 کچھ سال پہلے قم میں حوضہ بنایا. خود ہی کہتے ہیں کہ ایک دن شدید بیمار ہوئے اور ان کو محسوس ہونے لگا میں بچوں گا نہیں. تو ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری، یہ انہوں نے خود واقعہ بتایا، ان کے بیٹے نے، کتاب ہے کرامات الصالحین، صالحین کی کرامات، معصومین کے معجزات ہوتے اور صالحین کی کرامات، ان کو معجزہ نہیں کہا جاتا کیوں یہ علماء ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں، اس لیے ان کو معجزہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کرامات، یعنی وہی لیکن کرامت معجزہ نہیں. میرے اگر جملے پہنچ جائیں تو ان کے بیٹے نے کرامات الصالحین میں یہ واقعہ ان کے بیٹے سے نقل کیا، مرتضیٰ حائری سے. بہت بڑے شریف رضی نے لکھا ہے اس کو، یہ تقریباً 30-40 سال پہلے پرانی کتاب ہے. تو کہا کہ ایک مرتبہ آغا حائری جب بیمار ہوئے، بہت سے ہر جگہ کلچر ہوتا ہے تو اس زمانے میں چینج ہوتا تھا، سکے ہوتے تھے تو وہ نکال کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے کہ جب صحت ہوگی تو یہ صدقہ کر دیں گے. ان کی بیٹی آئی، انہوں نے فوراً سارا ان کے داماد اور ان کے داماد نے سنایا، ان کے بیٹے جمع ہو گئے، کیا میری حالت خراب ہے، اس طرح سے میں دنیا سے جانے والا ہوں، بتانے لگے. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جب رو رہے تھے تو ایک مرتبہ بہت زیادہ رونے لگے انتقال سے پہلے، اور روتے روتے کہنے لگے یا حسین یا حسین، بار بار مولا حسین کو پکارنے لگے. تو اچانک خود ہی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دو، مولا تشریف لے آئے. انہوں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہا میں نے دیکھا میرے والد کا کلام ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی، مجھے آواز نہیں آ رہی مولا حسین کی، میں دیکھ نہیں پا رہا لیکن میرے والد کلام کر رہے ہیں. کہا کہ مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا تم نے بھی بلایا نہیں تھا، تم نے بلایا اس لیے میں آیا ہوں. کیا بات ہے کیا؟ کہا مولا ابھی حوضہ مضبوط نہیں ہوا، ابھی حوضے کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. کہا کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ کہا اگر 10 سال مل جاتے تو میں حوضے کو مضبوط کر دیتا، پھر بے شک مر جاتا. تو خدا کی قسم وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی اے ملک الموت جلدی آ. تو دیکھا ملک الموت تشریف لائے ہیں. کہا مولا آپ نے یاد فرمایا؟ کہا کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے؟ کہا 1 دن باقی ہے. کہا کہ میں 10 سال دے رہا ہوں، میں اسے 10 سال دے رہا ہوں، اس کی 10 سال زندگی بڑھا دے. کہا جیسا آپ کا حکم ہے. ان کے بیٹے مرتضیٰ حائری کہتے ہیں ٹھیک اسی دن 10 برس بعد میرے باپ کا انتقال ہوا، جس دن مولا حسین نے فرمایا تھا کہ 10 سال دیتا ہوں. عزیزان گرامی مولا نے 10 سال کی مہلت دی. کہ کیوں؟ کہ تم نے کہا تھا حوضے کی بنیاد کا. کیا کیا اس کے بعد انہوں نے؟ کہا ہر روز درس دیتے تھے، جمعے کے دن چھٹی کرتے تھے، ہر روز درس دیتے تھے، درس خارج کہتے تھے، پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو. کہتے تھے میرے درس سے پہلے ایک ذاکر کو بلاؤ جو مصائب پڑھ دیا کرے. کہا کس کے مصائب پڑھے؟ کہا ہر روز مولا حسین کے مصائب ہوں گے. کہا آقا ہر روز مولا حسین ہی کے مصائب کیوں؟ کہا کہ مجھے مولا حسین نے زندگی دی ہے، اب ہر روز مصائب ہوں گے. عزیزان گرامی ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ آغا برجردی کا. ان کے بعد پھر آغا برجردی آئے.
3 مراجع آئے، پھر آغا برجردی، پھر 1946 سے آغا برجردی کا یہ آغا 37 میں انتقال ہوا، پھر وہاں پہ آیت اللہ حجت، آغا محمد تقی خنساری، آغا سید صدر الدین صدر، یہ 3، اور پھر آغا برجردی 46 میں۔ آغا برجردی کے لیے بھی ملتا ہے کہ ایک دن آنے کے بعد مصائب پڑھنے لگے، کہا آغا آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں، آپ مصائب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے سارے دروازوں پہ مختلف ائمہ کھڑے ہیں، ایک دروازے پہ خود مولا حسین کھڑے ہیں، میں اندر جانا چاہتا ہوں لیکن مولا حسین علیہ السلام کے کسی فرشتے نے آ کے کہا کہ نہیں، یہاں سے صرف وہ جا سکتا ہے جس نے ذکر حسین کیا۔ کہا میرا کیا ہوگا؟ کہا آپ جائیں کہ امام صادق علیہ السلام کو حساب کتاب دیں گے، ہر فتوے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کہا میں نے اس لیے آج مصائب پڑھے کہ شاید میں حسین کے دروازے سے جنت میں چلا جاؤں۔ یہ میں نے اتنے 2 بڑے نام لیے، ایک تیسرا نام سن لیجئے، پھر میں مصائب کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شیخ اعظم انصاری، شیخ مرتضیٰ 150 سال پہلے گزرے ہیں، شیخ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے تھے، اور جنہوں نے حدیث قصہ کی روایت کی ہے۔ بہت بڑا ہمارے حوزے کا نام ہے، اب تک ان کے نظریات کو پڑھایا جاتا ہے فقہ و اصول میں۔ شیخ مرتضیٰ، ان کو کہتے ہیں شیخ اعظم انصاری۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے امام زمانہ کو دیکھا، میں نے کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا ہاں میں راضی۔ کہا آپ خوش ہیں، میرے سے راضی ہیں؟ کہا ہاں، لیکن میں وہ جو تمہارا وہاں پہ مجلس ہر روز ہوتی ہے نا، وہاں پہ ایک میرے جد حسین کے مصائب پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ خوش۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں ان کے روضہ خوان مانس، فارسی میں کہا کیونکہ ایرانی تھے، نجف میں پڑھاتے تھے، ایرانی تھے، کہا وہ تو میرا مصائب خوان ہے، وہ میرا ذاکر ہے۔ ذاکر پنجابی میں کہتے ہیں، فارسی میں روضہ خان کہتے ہیں، وہ میرا مرثیہ خان ہے، وہ تو میرا ذاکر ہے۔ تو کہا کہ امام مہدی علیہ السلام نے، امام زمانہ نے مجھے ٹوک کے کہا کہ تیرا ذاکر نہیں، میرے جد حسین کا ذاکر ہے۔ کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، میرے جد حسین کا ذاکر ہے۔ کہ جو بھی میرے جد کا ذکر کرتا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، جو ذکر حسین کرے، کہ جو حسین ابن علی کے نام پہ کسی کو بھی رلائے مجھے اس سے محبت ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنی قدر کو سمجھیں، اپنی منزلت کو سمجھیں، کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کبھی اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ضائع ہو جائیں۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کو وہ لوگ پسند ہیں، جناب سیدہ کو پسند ہیں جو ذکر حسین کرتے ہیں۔ آئیں بیبانی مجلس نے درخواست کی تھی ہو سکے تو مرحومہ جن کی مجلس ہے ان کی اہلیہ کی اور بلاج ان کی والدہ کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جناب سکینہ سے بڑی عقیدت تھی، باپ سے بڑی محبت تھی، جناب سکینہ کو بھی اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ اب دنیا میں اصول بن گیا نا، جب ہر وہ بیٹی جو باپ سے محبت کرتی ہے اس کے جانے کے بعد جناب سکینہ اور مولا حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آئیں میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے۔ مولا حسین کی 3 وداعیاں مشہور ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں گا یہ سارا مصائب، بس ایک جملہ سن لیجئے گا۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا، شیخ یحییٰ یثربی مولا حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے، ان سے بے انتہا کرامات نقل کی گئی ہیں، بہت زیادہ صاحب کرامات تھے۔ یہ انہی کا جملہ ہے نا جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی ذاکر کو روکا تھا، آئندہ خبردار یہ روایت نہ پڑھنا مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ کہا میں نے خود کتاب میں دیکھا کہ نہیں آئندہ نہ پڑھنا، میں آج بے ہوش ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی مر جائے کہ یہ بڑی سخت روایت تم نے پڑھی کہ حضرت عباس کے آنکھ میں تیر لگا۔ خود ہی شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں مولا عباس کو دیکھا، کہا شیخ تو نے میرے مصائب پڑھنے والے کو کیوں روکا؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کہا آئندہ خبردار مت روکنا، اس پڑھنے والے سے کہنا وہ روایت پڑھے۔ کہا میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ مولا واقعی آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا؟ کہا ہاں تیر لگا تھا۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب تیر لگتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی میں کیسے پڑھوں گا اس جملے کو؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ مولا نے فرمایا اگر آنکھ میں پلک کا چھوٹا سا بال بھی چلا جائے تو درد ہوتا ہے، جب تک نکال نہ لو بال درد ہوتا ہے۔ کہ میری آنکھ میں تیر تھا اور ہاتھ نہیں تھے۔ اس ملعون نے حرملہ نے تب تیر مارا جب ہاتھ نہیں تھے، اس نے نشانہ لے کے تیر مارا۔ کہا مولا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے سر کو جھٹکا، دیکھیں گے میری طرف؟ مولا فرماتے ہیں میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ کہا پھر ایک مرتبہ میں نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا میری آنکھ میں تکلیف ہوئی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے مولا کو مدد کے لیے بلایا، میں نے آواز دی مولا
میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں درد ہے. کہ اس لہجے میں ایک ملعون نے میرے سر میں گرز مارا. اجرکم اللہ. یہ شیخ یحییٰ یثربی ہیں جن کے میں جملے پیش کر رہا ہوں. ان کے بے انتہا کرامات نقل کیے گئے ہیں. میں جملہ پڑھ رہا ہوں، بس میں مختصر سے سوچ کے آیا تھا کہ میں زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا، لیکن مجھے بھی 5-10 منٹ چاہیے. میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ لمبا کر دیا مسائل. آپ جانتے شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں کہ میں کیسے پڑھوں یہ جملہ، کہ میں نے دیکھا حرم امام حسین ہے، صحن میں مجلس ہو رہی ہے، ممبر پہ علامہ مجلسی ہے، 800 500 یا 800 علماء فقہا بیٹھے مجلس سن رہے. جیسے ہی علامہ مجلسی مصائب پہ آئے تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ حرم کے اندر سے باہر آیا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد باقر مجلسی، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا. کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے. کہ بی بی خود حرم میں موجود ہیں اور بی بی فرما رہی ہیں محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنائے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی مولا حسین کے جناب زینب سے وداعی کے. یہ وہ مصائب ہیں جس سے سید شہاب الدین مرشی نجفی نے، جانتے ہیں کیا کہ وصیت کی تھی؟ بیٹا جب مجھے دفنانے لگو نا، میرا امامہ کھول کے باندھ دینا اور دوسرا سرا معصومہ کے حرم پہ باندھنا اور مولا حسین کے وداعی کے مصائب پڑھنا. جب مجھے دفنانا مولا حسین کے وداعی کے مصائب پڑھنا. ہر شب جمعہ میری قبر پہ مولا حسین کے وداعی کے مصائب پڑھنا. ایک ہی مصائب دہرانا. کہا آقا کیوں اتنے مصائب؟ کا یہ وہ مصائب ہے جس پہ جناب سیدہ روئی ہیں. اجرکم اللہ. بھائی میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، اشارہ کروں گا. آپ جانتے ہیں نا کہ جب مولا حسین ودا کرنے آئے، سب سے پہلے کس کے پاس آئے تھے؟ مولا سجاد علیہ السلام. اور روایت کے الفاظ ہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے. جب میں نے یہ حالت دیکھی، میرے بابا نے میرا دایاں بازو پکڑا. مولا سجاد غش میں تھے. کیوں؟ اللہ نے امامت کو بچانا تھا، اس لیے بیمار کر دیا تھا، وَإِلَّا امام پہ غشی طاری نہیں ہوتی. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی، میں نے بابا کو دیکھ کے کہا این این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یعنی جناب سید سجاد جانتے ہیں اگر مولا عباس ہوتے تو مولا حسین کی یہ حالت نہ ہوتی. تو مولا نے فرمایا قد ذبح، آپ کے چچا مارے گئے. کہا بابا این این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا حسین خبر نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ حضرت علی اکبر مارے گئے. تو جانتے کیا فرمایا؟ سجاد بیٹا آپ کب تک پوچھتے رہیں گے؟ میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا بس یہ یاد رکھیے مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. بس ایک من آخری، میں سارا نہیں پڑھوں گا. مولا حسین علیہ السلام نے کچھ اسرار امامت سونپے اور ایک جملہ کہا کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے، میرے شیعوں سے ملیے گا تو مولا نے ایک وصیت کی، کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِ، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے بے گناہ مارا گیا. مولا نے 2 مقامات پہ شیعوں کو یاد کیا. پہلا جب ٹھنڈا پانی پینا، دوسرا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرون، کاش تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا. لیکن کسی نے ایک نہ سنی، میرے بچے کو تیر مار دیا. اجرکم اللہ. بس بھئی اب آپ سے رویا نہیں جا رہا، تھک گیا آپ، اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. آپ جانتے ہیں نا پھر مولا جناب زینب سے ودا کرتے ہیں اور بی بی سے کہتے ہیں ایچینی بے ثوب عتیق، مجھے پرانا لباس لا دیجئے. مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا اپنے نانا کا، اور پہننے کے بعد جب جانے لگے نا تو ساری بیویاں کھڑی تھی جناب زینب کے خیمے میں. بی بی نے آواز دی مہلن مہلن یا اخی، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ، بھی باہر نہ جائیے گا. بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. کہا میری ماں نے وصیت کی تھی؟ کہا ہاں. اماں نے فرمایا تھا اے زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئیں تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دیجئے. ایک مرتبہ بی بی مولا نے گلا کھولا، بی بی نے گلے کو چوما. جانتے ہیں نا یہاں خنجر نے چلنا ہے. مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیاں دیجئے، بابا نے کہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم. بس بھیا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. مولا نے کلائیوں کو چوما. جانتے ہیں یہاں رسیوں نے بندنا ہے.
بس بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا، 2 سے 4 منٹ کی۔ مولا خیمے سے باہر نکلے، خدا کی قسم مرحوم شیخ جعفر شوشتری کے عجیب و غریب جملے ہیں، جب سوچتا ہوں رونا آتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی اہل سنت کا نام ہے حمید ابن مسلم، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی باہر آ گئے، بی بی کا نام نہیں لکھا، لکھا بی بی کے برقعے سے سمیت ایک بی بی باہر آئیں اور مولا کا بازو پکڑ کے کہا بھیا ابھی بہن زندہ ہے۔ بعض نے لکھا جناب زینب تھیں، بعض نے کہا کیونکہ جناب عباس کو بلایا تھا جناب رقیہ تھیں۔ میرا دل کہتا ہے جناب زینب رہی ہوں کہ بھیا میں بھی زندہ ہوں، بھئی میں نے آخری جملہ پڑھنا ہے، اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ بی بی نے بازو پکڑ کے سوار کرا دیا ذوالجنہ پہ مولا حسین کو، سواری کا نام ہے المیمون۔ مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، عربی میں لجام کہتے ہیں، اردو میں لگام۔ جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، ایڑ لگائی، ذوالجنہ آگے بڑھ مجھے میدان میں لے چل۔ ذوالجنہ آگے نہیں بڑھ رہا، مولا نے دوسری مرتبہ ایڑ لگائی، ذوالجنہ میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے بھائی میرے بیٹے مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، میرے اصحاب انصار، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، سر کو جھکایا، اب جو دیکھا قدموں سے ایک بچی لپٹی ہوئی تھی، مولا ذوالجنہ سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کا سکینہ آپ باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا۔ بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس کہیں میری پیاس بجھ گئی، بابا جو جاتا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے مجھے پیاس نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں ان کا دین بچاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا، بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، بیٹی اب مجھے روکیے گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے بابا، آپ اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں، میں نہیں روکوں گی، لیکن بابا مجھے یہ بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ بابا آپ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے بیٹیوں کا بھی، آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ علماء فرماتے ہیں مولا نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، بی بی کے سر میں ڈال دی، بس سر میں خاک ڈالنا تھا، بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا؟ مولا نے کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید۔ میں کہوں گا مولا بتا دیں شمر کے تماچے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا جن مرحومہ کی برسی ہے ان کے درجات بلند فرما، رائے برادری کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومہ کے والد بھائی اور دیگر جو اس خاندان کے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا الحاج بدر حسین، حاجی اظہر حسین، اہلیہ حاجی اختر عباس اور رائے برادری کے تمام مرحومین، رائے سوداگر خان کے تمام مرحومین اس برادری کی، ان کے درجات بلند فرما، شہداء ترلائی کے درجات بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کی خاص طور سے سہیل عباس صاحب کے تمام مرحومین کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی